امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا تو حضور یہ بتائیں کہ بندہ طریقت کا مسافر کب بنتا ہے؟ مسافر کب بنتا ہے طریقت کا؟ تو آپ نے فرمایا جب اس کے نزدیک سونا اور مٹی ایک برابر ہو جائے۔ کو نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں آئی؟ نہیں، مجھے پتا ہے نا نہیں آئی، مجھے پتا ہے جب اس کی نظر میں سونا اور مٹی، اللہ اکبر کبیرہ، اگر آپ کو سمجھ آئی ہوتی تو سونا تجوری میں ہوتا، آپ کہتے ہیں آ گئی ہے، اگر سمجھ آئی ہوتی تو سونا لاکر میں نہ ہوتا، وہاں ہوتا جہاں مٹی ہوتی ہے۔ جب تک اس کی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصہ نہ کاروبار بھی کیا ہے، آپ نے اپنا ایک جہاز بھیجا ہوا تھا، مال بردار جہاز، آپ درس دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے، کسی کو ابھی خبر مل جائے آ کے کہ تمہارا 10 لاکھ روپیہ ضائع ہو گیا ہے، وہ محفل میں بیٹھے گا کہ بھاگ جائے گا، دوڑے گا، کہے گا جلدی جلدی کرو، پیسے میرے ضائع ہو گئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آ کے کہا کہ حضور وہ جو آپ کا مال بردار جہاز تھا نا، وہ دریا کے اندر آ رہا تھا تو ڈوب گیا سارا، بڑا افسوس ہے۔ تو آپ فرمانے لگے چپ کر جا، اتنی ضروری بات تھی جو تقریر کے دوران ہی تو نے آ کے بتا دی ہے، ڈوب گیا تو ڈوب جائے، کوئی عرض نہیں، چھوڑ چھوڑ۔ یہ لفظ آپ نے کہے تو وہ بندہ بیٹھ گیا ڈر کے، ایک اور آیا بھاگا بھاگا پیچھے سے، کہنے لگا حضور مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور وہ جو آپ کا مال بردار جہاز دریا میں ڈوب گیا تھا نا، وہ واپس اوپر آ گیا ہے۔ آپ فرمانے لگے چپ کر جا، کوئی اتنی ضروری بات تھی جو دوران تقریر ہی تو نے مجھے سنا دی ہے، چپ کر جا، کوئی ضروری بات تھی، چھوڑ، آ گیا چلا گیا، دنیا کا مال تھا، مجھے خبر دینی ہو تو یہ دینا کہ میرا رب راضی ہو گیا ہے، مجھے خبر دینی ہو تو یہ دینا کہ میرے رسول کی طرف سے پیغام آیا ہے، یہ خبر دینا کہ آج کسی نے کہا ہے کہ تجھے وہاں یاد۔ یہ کون سی خبریں ہیں؟ دنیا داری کے معاملات۔ مبارک ہو جی، مبارک، کس بات کی؟ تیری کمیٹی نکل آئی ہے، بڑی مبارک ہے بھئی، حد ہو گئی، کیسی مبارک، کس طرح کی مبارک؟ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ سر میں خارش ہو رہی تھی، اب تو پیر بن سنور کے بیٹھتے ہیں مریدوں کے سامنے، مجھے بھی ایک صاحب مشورہ دینے لگے آپ لیٹا نہ کریں۔ میں نے کہا بھائی یہ رنگ بھی تو آتے نہیں۔ مجھے ایک دفعہ ایک درویش کہنے لگے پیری مریدی اس کی چلتی ہے، آدھا فقر ہو آدھا مکر ہو، تو میں نے ان سے کہا یہ سارا ہی مکر ہو گئے تھے، پھر کیا خیال ہے؟ کہنے لگے پھر چلتی نہیں، پھر تو دوڑنے لگ جاتی ہے، یہ دور کا مزاج ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی بہت بڑے درویش تھے، محمود غزنوی مرید تھا، محمود غزنوی بادشاہ وقت، اور بو علی سینا جیسے سائنسدان آپ کے مرید تھے۔ ایک دن سر میں خارش ہونے لگی تو خادم کو بلایا، خادم کو، کہنے لگے یار دیکھنا کہ جمعے تو نہیں پڑ گئی میرے سر میں۔ اس نے کہا حضور آپ اس طرح کریں، ذرا کرتے کے بٹن کھولیں پیچھے کریں، تو میں نا ایک تیل ہے اس کو رگڑتا ہوں، سنا ہے وہ تیل سر میں ڈالیں تو جمعے جو ہوتی ہیں نا باہر نکل آتی ہیں۔ وہ بٹن پیچھے کیا ہوا ہے، وہ خادم تیل لگا رہا ہے اور تلاش کر رہا ہے کہ جوں مل جائے۔ بن سنور کے بیٹھتے ہیں لوگ، ایسا نہ ہو کہ کسی کو پتہ چل جائے، بلکہ ریڈی میڈ تیاری کر کے آتے ہیں لوگ، بڑی زبردست۔ ادھر سے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ تو پہلے دن، وہ اب جو خادم تھا وہ جمعے تلاش کر رہا ہے، تو پہلے دن محمود غزنوی ملنے آ گیا، بادشاہ۔ سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہوتے تھے، بڑے اس نے حملے کیے ہندوؤں پہ، پر وہ مندر نہیں فتح ہوتے، اس سے کسی نے کہا جا کسی درویش سے دعا کرا کے آ۔ وہ حضرت ابو الحسن خرقانی کے پاس دعا کرانے آیا پہلے دن، باہر شور ہونے لگا، اچانک آ گیا، شور ہونے لگا، آپ نے کوئی توجہ، خادم کرنے لگا حضور باہر پتہ نہیں کیا شور ہے، فرمایا چھوڑ یار میرے سر میں خارش بڑی ہو رہی ہے، شور بعد میں دیکھیں گے، جوں دیکھ کوئی ملتی ہے کہ نہیں، ادھر دیکھ۔ تھوڑی دیر گزری تو محمود غزنوی دروازے پہ آ گیا۔ جب وہ دروازے پہ آیا نا تو حضرت کا تو سر جھکا ہوا تھا، خادم دیکھ رہا، اس نے دیکھا تو کہنے لگا او ہو حضور یہ دیکھیں کیا ہو گیا۔ فرمانے لگے کیا ہوا ہے؟ لگا حضور بادشاہ آپ کے دروازے پہ آ گیا۔ فرمانے لگے چھوڑ یار، میں سمجھا تھا کچھ جو تیرے ہاتھ لگ گئی ہے،
بادشاہ آ گیا تو کیا ہوا؟ میں نے کہا جو مل گئی ہے کوئی جو مجھے ستا رہی تھی. بادشاہ آیا تو آنے دو, بادشاہ آیا تو آنے دو. اللہ اکبر. اس نے کہا حضور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا اس کے آنے سے؟ آپ فرمانے لگے میں اسے کیا سمجھتا ہوں, میں رسول اللہ کے دروازے کا فقیر ہوں, اور میرے محمد کے فقیر ہی دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ہوتے.